آج آپ معزز سامعین کے سامنے واقعہ کربلا اس حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس کے مطابق اپنا نظریہ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا ایک ایسا موضوع ہے جو مسلمانوں کے درمیان میں بڑا ہی مختلف بھی ہے، اور خصوصاً سنیوں اور شیعوں کے درمیان اس میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ جب بھی کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، کہ اگر تمہارا کسی بھی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف لوٹا دو۔ اب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف لوٹا دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی طرف اس مسئلے کو لوٹا دیا جائے۔ اب جب ہم اس مسئلے کو قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کے اندر کہیں پر بھی کوئی ایک اشارہ بھی ایسا نہیں ملتا جس کے اندر اللہ رب العالمین نے واقعہ کربلا اس کا تذکرہ کیا ہو۔ اور اسی طرح جب ہم احادیث مبارکہ کا رخ کرتے ہیں تو احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں صرف اتنی بات ملتی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی ہی زندگی میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کی شہادت کی خبر دی، اور وہ مٹی بھی دکھا دی گئی جس کے اندر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوں گے۔ صرف ہمیں اتنا ہی احادیث مبارکہ کے اندر تذکرہ ملتا ہے، باقی یہ کس مہینے کے اندر ہوگا، کس جگہ پر ہوگا، قتل کرنے والا، شہید کرنے والا کون ہوگا، کون سی جماعت ہوگی، کیوں شہید کیا جائے گا، ایسی کوئی بھی تفصیل ہمیں نہ قرآن مجید کے اندر اور نہ ہی احادیث مبارکہ کے اندر ملتی ہے۔ اور جب قرآن مجید کے اندر بھی یہ تفصیل نہ ملے، حدیث کے اندر بھی نہ ملے، پھر اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چلو اس کو خیر القرون کے اندر دیکھ لیا جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے کے اندر اس عمل کو دیکھا جائے کہ آخر وہ عمل پایا بھی جاتا ہے یا نہیں، اگر پایا جاتا تھا تو اس کی نوعیت کیا تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان بھی اس واقعے کا کوئی خاص تذکرہ ہمیں نہیں ملتا کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، اس کے اسباب کیا بنے، کس نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو قتل کیا، شہید کیا۔ تو الغرض ہمیں اسلام کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملے گی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی وفات پا چکے ہیں۔ 10 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہے، اور آپ کی وفات کے 50-51 سال کے بعد کا واقعہ ہے، 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ دین اسلام آپ کی زندگی کے اندر مکمل ہو گیا، تو اب کیسے اس واقعے کا تذکرہ ہمیں قرآن میں ملے، حدیث میں ملے؟ ہمیں کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں ملے گا۔ اب پھر لا محالہ ہمیں اس واقعے کو تلاش کرنے کے لیے کس کی طرف جانا پڑے گا؟ تاریخ کی طرف۔ اور تاریخ کی بات کرنے سے قبل یہ بات سمجھ لیں، صرف دین اسلام ایک واحد ایسا دین ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی ہے۔
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि इस ज़िक्र को, इस दीन को हमने ही नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब दीन इस्लाम का छोटे से छोटा मसला भी उठाएंगे, मामूली से मामूली मसला भी आप अगर उठाएं, आपको बाकायदा एक सनद मिलेगी, जिस सनद की बुनियाद के ऊपर हम ये कहते हैं कि ये अमल दीन इस्लाम का अमल है, ये अमल रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। जी कैसे पता लगा? आपको फ़लाँ सहाबी ने देखा, उस सहाबी ने आगे बयान किया, उससे उस आगे ताबी ने, तबा ताबी ने, इस तरह बयान करते करते आगे आपको पूरी सनद मिलेगी कि ये वाक़या, ये ज़िक्र, ये कहाँ पर मौजूद है, ये अमल, इसकी ये पूरी सनद। और दीन इस्लाम की ये खुसूसियत है कि दीन इस्लाम को अल्लाह ताला ने इस्नाद की बुनियाद पर कायम रखा। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह का मशहूर कौल है, अल इस्नादु मिनद्दीन लौलल इस्नादु लक़ाल मन शाअ मा शाअ, कि सनद ये दीन की बुनियाद है, और अगर सनद ना होती, ये सिलसिला सनद ना होता, तो फिर कोई भी खड़ा हो जाता और जो वो चाहता, जिसकी तरफ निस्बत करता, वो कर सकता था। लेकिन हम देखते हैं ज़ख़ीरा अहादीस के अंदर हमें बेशुमार ऐसी अहादीस भी मिल जाएंगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हैं। और ये कैसे पता लगा? ये सिलसिला सनद के साथ, इसी सिलसिला सनद के ज़रिए से हमने पहचान कर ली कि ये रिवायत सही है, ये रिवायत ज़ईफ़ है, ये रिवायत मन घड़त है, मौजू है, ये आपका अमल सही सनद के साथ साबित है, ये अमल आपके सही सनद के साथ साबित नहीं। तो अलगर्ज़ दीन इस्लाम का जो भी अमल है हमारे पास सनद मौजूद है, लेकिन तारीख़ याद रखिए, तारीख़ लिखने वाला कभी भी वो सनद का एतबार नहीं करता, और ना ही वो इस चीज़ का इसके अंदर ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाता है जिस तरह के हदीस के अंदर, कुरान के अंदर सनद का एहतमाम किया जाता है। तारीख़ के अंदर इस चीज़ का एहतमाम नहीं किया जाता, और इसी वजह से कि जब तारीख़ के अंदर इस्नाद नहीं है तो फिर तारीख़ लिखने वालों ने बहुत से ऐसे वाक़यात वो मंसूब कर दिए, लिख दिए, और वो वाक़यात लिखते हुए जिस तरफ उनका रिदम बनता गया उस तरफ उन्होंने वो वाक़यात लिखते गए, इस तरह वाक़यात बना दिए गए। तो तारीख़ याद रखिए कब लिखी गई? पहली सदी के अंदर तारीख़ नहीं लिखी गई, दूसरी सदी में भी तारीख़ नहीं लिखी गई, तारीख़ तीसरी सदी और चौथी सदी के अंदर तारीख़ की लिखने की इब्तिदा हुई है। यानी दो अदवार ऐसे गुज़रे हैं जिसके मुतालिक तारीख़ नहीं लिखी गई। और फिर हम अगर देखें पहली सदी के अंदर और दूसरी सदी के अंदर हमें कौन मिलते हैं? सहाबा किराम मिलते हैं, ताबिईन मिलते हैं। उसी ज़माने के अंदर हमें खुलफाए राशिदीन उनकी खिलाफत मिलती है, बनु उमैया की खिलाफत मिलेगी, बनु अब्बास की मिलेगी। ये सारे वाक़यात आपको दो ये जो सदियाँ हैं इसके अंदर मिलेंगी। अब लिखने वालों ने जब तारीख़ लिखना शुरू की तो पहली सदी के अंदर किसी ने नहीं लिखी, दूसरी सदी में भी नहीं, तीसरी सदी में और चौथी सदी के अंदर तारीख़ की इब्तिदा हुई। और फिर जब हम तारीख़ का मुतालिया करते हैं तो तारीख़ हमें दो किस्म की मिलेगी, याद रखें। एक वो तारीख़ जिसके लिखने वाले सुन्नी हजरात हैं, जिनको आप अहलुस सुन्ना कह सकते हैं, सुन्नी हजरात, उन्होंने तारीख़ लिखी। और कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सुन्नी नहीं हैं, गैर सुन्नी हैं, शिया हैं, उन लोगों ने तारीख़ लिखी। और फिर इसके अंदर मज़ीद आप इस तरह समझ लें कि आप दो गिरोह बना सकते हैं, एक मुतक़द्दिमीन, एक मुतअख़िरीन। यानी वो जो तीसरी और चौथी सदी के अंदर तारीख़ की किताबें लिखी गई, ये पहली किताबें शुमार की जाएंगी, क्योंकि ये अदवार उस दौर के बिल्कुल करीब दौर के लाएगा। तो तारीख़ की जो तीसरी और चौथी सदी के अंदर किताबें लिखी गई ये मुतक़द्दिमीन की किताबें हैं। और जो फिर तीसरी और चौथी सदी के बाद किताबें लिखी गई हैं, जैसा कि इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह की किताब अल बिदाया व निहाया, इमाम ज़हबी की किताब तारीख़ुल इस्लाम,
اور اسی طرح تاریخ ابن خلدون اور اس کے علاوہ دیگر کتب، یہ وہ کتابیں ہیں جو متأخرین کے اندر شمار ہوتی ہیں، اور یہ ہمیشہ متأخرین جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر آج کوئی بندہ تاریخ لکھتا ہے، کوئی واقعہ لکھے گا، اس کو لا محالہ اپنے سے پہلے لکھی ہوئی جو کتابیں ہوں گی اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اس کے اندر وہ واقعات کو دیکھے گا، چیک کرے گا، تاریخ چیک کرے گا، وہاں پڑھے گا کہ یہ واقعہ کس سن میں واقع ہوا، کب واقع ہوا، کیسے رونما ہوا، یہ آپ کو پچھلی کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو جب متأخرین نے کتب لکھی تو لا محالہ انہوں نے متقدمین جو پہلے لوگوں نے کتابیں لکھی تھی اس کی طرف انہوں نے رجوع کیا، اور پھر اس کے اندر بنیاد جو ہم بنائیں گے وہ کون سی کتابیں بنائی جائیں گی جو متقدمین کی ہیں، پہلے لکھنے والے، اور جو پہلی کتابیں لکھی گئیں یعنی تیسری اور چوتھی صدی کے اندر، اس صدی کے اندر جو کتابیں لکھی گئیں اس میں 8 قسم کی کتابیں ہمیں تاریخ کے اندر ملتی ہیں۔ 3 کتابیں ایسی ہیں جو سنیوں کی کتاب کہلاتی ہیں، اور 5 کتابیں ایسی ہیں جو شیعوں کی کتاب کہلاتی ہیں تاریخ کی، اور 1 کتاب اس میں سے جو مختلف فی کتاب ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ جو سنیوں کی کتاب ہے اس میں سے 1 کتاب البحر ہے جو کہ امام ابو جعفر محمد بن حبیب نے لکھی، اور ان کی وفات 245 ہجری ہے۔ دوسری کتاب کتاب المعارف ہے، یہ مسلم بن قتیبہ رحمہ اللہ نے لکھی، ان کی وفات 276 ہجری ہے۔ اور ان کتابوں کے اندر جب آپ واقعہ کربلا پڑھیں گے، یعنی ان 2 کتابوں کے اندر، کتاب المعارف کے اندر اور کتاب البحر کے اندر، آپ واقعہ کربلا جا کر مطالعہ کریں، آپ کو چند سطروں پر صرف واقعہ کربلا ملے گا، چند سطریں، چند لائنوں پر ہی واقعہ کربلا وہاں پر لکھا ہوا ملے گا۔ باقی جو ہمارے ہاں تفاصیل بیان کی جاتی ہے، پورا ایک نقشہ کھینچا جاتا ہے متقدمین کی کتابوں میں، جو سنیوں کی کتابیں اس کے اندر اس طرح کا کوئی بھی ذکر موجود نہیں۔ پھر جو شیعوں کی کتاب ہے اس میں 1 کتاب کتاب الانساب والاشراف ہے جو محمد بن یحییٰ البلازری کی ہے، تاریخ بلازری کے نام سے بڑی معروف کتاب ہے، اور یہ 299 میں فوت ہو جاتے ہیں۔ پھر 1 کتاب ہے تاریخ دینوری جو اس کا نام ابو حنیفہ دینوری ہے، اور یہ 231 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ تیسری کتاب ان کی ہے جو کہ تاریخ یعقوبی کے نام سے معروف ہے، 238 ہجری کے اندر اس کا مصنف فوت ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی کتاب اور 5ویں کتاب مروج الذہب اور تنبیہ الاشراف، یہ کتابیں مسعودی کی ہیں جو کہ تاریخ مسعودی کے نام سے معروف ہیں۔ یہ 5 وہ کتابیں ہیں جو شیعہ مورخین نے کتابیں لکھی، اور اگر آپ ان کتب کا مطالعہ کریں گے تاریخ کا، اس کے اندر آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ واقعہ کربلا ملے گا، اور اسی طرح ملے گا جس طرح کہ ہم سنتے ہوئے آتے ہیں۔ آپ کے سر کٹنے کے واقعات ملیں گے، نیزوں کے چلنے کے واقعات ملیں گے، کس طرح نیزے آتے تھے، کس طرح نیزے چلتے تھے، کس طرح صبح سے لڑائی چلی شام تک کس طرح چلی، پوری ایک تفصیل، کہانی، قصے آپ کو ان کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ مل جائیں گے۔ لیکن جو سنیوں کی کتاب ہے اس کے اندر آپ کو صرف مختصر چند ہی سطریں تاریخ کربلا کی ملیں گی۔ اور اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں کہ یہ 5 کتابیں تاریخ لکھنے والے کون ہیں؟ شیعہ حضرات ہیں، اور 2 کتابیں میں نے آپ کو بتائی جو لکھنے والے سنی ہیں۔ 1 کتاب جس کو تاریخ طبری، بڑی معروف کتاب ہے، امام طبری جو ہیں ان کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ ان کا شمار کیا سنیوں کے اندر ہوتا ہے یا پھر شیعوں کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے اندر بڑی جرح تعدیل تفصیل کے ساتھ موجود ہے، لیکن مختصراً یہ بات سمجھ لیں کہ اگر اس تاریخ طبری کو ہم سنیوں کی ہی کتاب سمجھ لیں، جو آج ہماری کتب خانوں کے اندر، مارکیٹ کے اندر جو اردو میں لکھی ہوئی موجود ہے 12-13 جلدوں کے اندر، یہ وہ تاریخ طبری نہیں ہے جو محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ نے خود لکھی تھی۔ اس کتاب کی تقریباً 35-36 جلدیں ہیں جو امام طبری نے نقل کی تھی۔ یہ خلاصہ ہے جو آج ہماری مارکیٹ کے اندر، ہمارے کتب خانوں کے اندر تاریخ طبری کے نام سے معروف ہے۔ اور یہ جو تاریخ طبری ہمارے کتب خانوں کے اندر موجود ہے،
اس کو جمع کرنے والے 2 شیعہ افراد ہیں، اور پھر انہوں نے اس تاریخ کو جب خلاصے کے طور پر تاریخ طبری سے نکالنا شروع کیا تو انہوں نے پھر وہ کانٹ چھانٹ کرتے کرتے، یعنی ظاہر بات ہے 36 جلدوں میں سے آپ کتاب بنائیں گے اور آپ کی جا کے وہ کتاب بن جاتی ہے 12-14 جلدوں کے اندر، تو کتنی آپ سمجھنے کے واقعات وہاں سے نکالے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ تاریخ طبری جو ہمارے ہاں معروف ہے یہ اس کا خلاصہ ہے، اصل تاریخ طبری نہیں ہے۔ تو یہ 8 بنیادی کتابیں ہیں جن کے اندر آپ تاریخ کی اگر کوئی بات چیک کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو ملے گی۔ اور یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں، جس طرح کہ میں نے شروع کے اندر یہ بات کہی کہ دین اسلام کے اندر اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسناد کو رکھا، سند کو رکھا۔ سلسلہ سند کے بغیر آپ کوئی بات نہیں بیان کر سکتے، تاریخ کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اب ان حضرات نے، اب چاہے اس کے اندر آپ سنیوں کی کتابیں پکڑ لیں یا آپ شیعوں کی کتابیں لے لیں، ان حضرات نے جب تاریخ لکھی تو یہ تاریخ کب لکھی گئی ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 3 اور 4 صدی میں، اور واقعہ کربلا کب پیش آیا؟ 61 ہجری کے اندر۔ اب جن راویوں سے تاریخ اکثر بیان کی جاتی ہے بنیادی طور پر وہ 3 راوی ہیں جن سے واقعہ کربلا جن سے تاریخ بیان کی جاتی ہے، اور خصوصاً واقعہ کربلا جن سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک ان میں محمد بن سعد قلبی ہے، ایک ابو مخنف ہے، اور تیسرا ابن ہشام ہے۔ اور یہ تینوں راوی بے اتفاق کے محدثین ضعیف اور کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، یعنی جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ تاریخ کے اندر آپ کو سند ملے گی یہاں پر، لیکن سند کتنی ملے گی؟ صرف اتنی کہ ابو مخنف نے یہ بات کہی، ابن ہشام نے یہ بات بیان کی، قلبی نے یہ بات بیان کی۔ لیکن پوری جس طرح آپ کو حدیث کی ایک ایک سند ملتی ہے، پھر ایک ایک سند کے راوی کے حالات ملتے ہیں، اس کے استاد، اس کے شاگرد، اس کا حافظہ کتنا تھا، وہ عدالت اس کی کیا تھی، کس کس علاقے کے اندر وہ کب کب گیا، کس سے اس نے حدیثوں کو سنا، یہ پوری تفصیل آپ کو حدیث کے جو محدثین ہیں، روات ہیں، ان کے بارے میں آپ کو ملے گی۔ لیکن تاریخ کے جو روات ہیں اس کے بارے میں یہ چیز نہیں ملتی۔ اور پھر یہ تینوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ محدثین کے نزدیک کذاب ہیں، تو اب بتائیے جو آپ واقعات نقل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں سے کرتے ہیں جن کو محدثین نے قبول ہی نہیں کیا، تو اب ان کی آگے روایت کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات، یہ تینوں وہ افراد ہیں جب تاریخ لکھنے والوں نے تاریخ لکھنا شروع کی، ان کی تاریخ لکھنے سے قبل ہی ان کی وفات ہو جاتی تینوں کی۔ یہ 3 اور 4 صدی کے اندر موجود نہیں ہیں، اس سے پہلے ہی یہ فوت ہو جاتے ہیں۔ اب یعنی واقعہ کربلا کے جو عینی شاہدین تھے وہ جب تاریخ لکھی جا رہی ہے اس وقت بھی موجود نہیں، اور جس وقت موجود تھے تو اس وقت انہوں نے تاریخ نہیں لکھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو تاریخ کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کربلا کے حوالے سے، یہ یاد رکھیے اس کے اندر بہت زیادہ علماء کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور صحیح ترین بات یہی ہے کہ واقعہ کربلا واقعہ ہوا ہے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت ہوئی، اور شہادت ہونی تھی کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہلے اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی تھی، لیکن اس کے محرکات کیا تھے، اسباب کیا بنے، اور پھر کیوں شہید کیا گیا، یہ تفصیل اگر ہم تاریخ کے اندر جاتے ہیں ہمیں ملتی نہیں ہے۔ لیکن اگر بالفرض ان تاریخ کی کتابوں کے اندر ہم جائیں، اختصار کے ساتھ آپ کو میں بیان کر دیتا ہوں، جو یعنی شیعہ اور سنی کتابوں کی جو تاریخ ہے، جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی کے اندر ہی یزید کی ولی عہد کی وہ بیعت لینا شروع کر دی جاتی ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اس کو ولی عہد بنا دیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں 6 افراد دوسرے ہیں صحابہ کرام، جس کے اندر عبداللہ بن زبیر بھی تھے اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، کہ وہ اور اس کے علاوہ دیگر 4 افراد تھے، کہ میں ان 6 میں سے کسی کو منتخب کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے نا اپنے ہی بیٹے کو بنائیں، کیونکہ میں نے اس کے اندر بہت زیادہ یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ یہ جنگجو ہے اور اس کے اندر مدبرانہ صلاحیتیں موجود ہیں، یہ قافلے کو جب سپہ سالار بنتا ہے
تو یہ جنگی چالیں جانتا ہے، یہ ساتھیوں کو چلانا جانتا ہے، سیاست اس کے اندر ہے، یہ اس چیز کو بہتر طور پہ مکمل کر سکتا ہے۔ آپ ایسا نہ ہو کہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ پھر جس طرح سبائیوں نے پہلے سیدنا عمر کے زمانے میں، پھر عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اسی طرح سیدنا حسن اور پھر سیدنا معاویہ، اس پورے زمانے کے اندر جس طرح ان لوگوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، حکمرانوں کو شہید کیا، اہل بیت کے لوگوں کو شہید کیا، ان سبائیوں نے، یہودیوں نے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی شہادت کے بعد دوبارہ وہی اختلاف مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے جس کو کوئی ختم نہ کر سکے۔ انہوں نے پھر بہرحال ان کی رائے مانتے ہوئے اور اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ، میں اگر اس کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوا، اس کو میں اگر ولی عہد بناتا ہوں تو کبھی بھی اس کو اس کے اندر کامیاب نہ ہونے دینا، اور اگر میں مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے اس کو ولی عہد بنا رہا ہوں تو اللہ اس کی مدد کرنا۔ تو پھر بہرحال ان کی زندگی کے اندر ہی ان کی خلافت کی بیعت ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی ہیں جن کے بارے میں تاریخ سے یہ باتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، لیکن اس کے اندر بیعت نہ کرنے کا یہ مقصد تھا کہ رسمی بیعت نہیں کی۔ صحیح بخاری کے اندر غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، صحیح بخاری کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی، اور محدثین نے ان الفاظ سے یہ بات نکالی ہے کہ اس کے اندر سارے صحابہ موجود تھے، لیکن رسمی جو بیعت تھی وہ سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن زبیر نے نہیں کی۔ پھر مدینہ کے اندر موجود تھے اس وقت، ان کا جو والی تھا وہ آیا، اس نے گورنر نے کہا کہ آپ بیعت کریں، انہوں نے کہا میں بیعت کروں گا لیکن مسلمانوں کی اجتماعیت کے اندر کروں گا۔ اب یہاں پر بھی غور کیجئے، کیا کہا؟ مسلمانوں کی اجتماعیت، جہاں پر مسلمان جمع ہوں گے ادھر بیعت کروں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، کہا کہ یہاں پر چھپ کے نہیں کروں گا، سب کے سامنے کروں گا تاکہ سب کو پتہ لگے کہ میں نے بھی بیعت کر لی ہے۔ لیکن وعدے کے مطابق وہ بیعت کرنے نہیں آئے، کسی مصروفیت کی وجہ سے گورنر، اور پورا دن سیدنا حسین ادھر ہی رہے، پھر اگلے دن وہاں سے وہ نکل گئے۔ اس کے اندر تاریخ کے اندر پھر دو باتیں ملتی ہیں کہ وہ عمرے کی غرض سے مکہ کی جانب آ گئے کہ رجب کا مہینہ تھا تو اس وجہ سے وہ وہاں پر آ گئے تاکہ میں عمرہ جا کے کر لیتا ہوں، اور کچھ بھی اور روایات میں ملتی ہیں جس کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے۔ بہرحال مدینہ سے مکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آتے ہیں۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ آتے ہیں، کوفہ والوں کو یہ بات پتہ لگ جاتی ہے۔ یاد رکھیے اس کے اندر سبائی لوگ ہیں، یہودی ہیں، عبداللہ ابن سبا کے تیار کیے ہوئے لوگ۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ دیکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت یزید پر ابھی تک بیعت نہیں کی، تو پھر انہوں نے خطوط لکھنا شروع کر دیے، خطوط پہ خطوط آنا شروع ہو گئے۔ شروع میں تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی توجہ نہ کی، جب خطوط پہ خطوط، اور اتنے خطوط یہ شیعہ تاریخ کے اندر بھی موجود ہے کہ اپنے ساتھ جب سیدنا حسین کربلا کی جانب گئے 2 بوریاں انہوں نے بھر کے رکھی ہوئی تھی، خطوط کی 2 بوریاں، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے ہزاروں خطوط آئے ہوں گے، مجبور ہو گئے، کتنے سارے خطوط آ گئے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی وہاں پر ملتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر، پھر اسی طرح آپ کے بھائی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کو روکا کہ آپ کوفہ کی جانب نہ جائیں، ہم نے وہاں پر کبھی بھی خیر نہیں دیکھی۔ انہوں نے آپ کے باپ کو بھی قتل کیا، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، پھر آپ کے بھائی جو تھے سیدنا حسن، ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، تو وہ آپ کے قتل کے درپے ہیں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ ادھر ہی رہیں، یہاں سے نہ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں بس جاتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے اپنی پوری تیاری کر لی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے متعلق پھر یزید کو بھی خبر ہو گئی کہ جی سیدنا حسین اب کوفہ کی جانب جانے والے ہیں۔ انہوں نے خط لکھا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سیدنا حسین کو آپ سمجھائیں کہ اس طرف نہ جائیں۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سیدنا عبداللہ بن عباس نے بات کی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا حسین نے واضح الفاظوں میں کہا کہ میں کسی کی اپنی خلافت کے لیے نہیں جا رہا، میں مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ ڈالنے نہیں جا رہا، بلکہ مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ جو مسلمانوں میں ایک رخنہ پیدا ہونے والا ہے، اس رخنے کو میں ختم کرنے کے لیے میں کوفہ کی جانب جا رہا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے جوابی خط لکھ دیا کہ یہ آپ کے خلاف نہیں ہے، اور یہاں سے یہ الزام جو سیدنا حسین پر لگاتے ہیں بعض لوگ کہ انہوں نے خروج کر لیا تھا، خروج نہیں کیا، بغاوت نہیں کی تھی انہوں نے، وہ صرف مصالحت کی غرض سے وہ
مکہ سے کوفہ کی جانب وہ جا رہے تھے، اب نکل جاتے ہیں، اس سے پہلے جو ہے مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں، حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ شروع کے اندر حالات کو وہ بھانپ نہ سکے، انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، بیت پر بیت کرتے چلے جا رہے ہیں، انہوں نے خط لکھ دیا جوابی کہ ہم حالات یہاں پر بڑے سازگار ہیں، آپ آ جائیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اب نکل پڑتے ہیں اپنے اہل خانہ کو لے کر، سب کو لے کر وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ ابھی راستے کے اندر تھے، خبر مل جاتی ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب سیدنا حسین نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ اب جو ان کے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے بھائی کا قصاص لے کر بدلہ لے کر جائیں گے، اس کے بغیر ہم واپس نہیں جانے والے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ وہ تو سیدنا مسلم بن عقیل تھے نا جن کو شہید کر دیا گیا، آپ نواسے رسول ہیں، آپ کے آپ پر وہ بیعت کریں گے، آپ کے لیے حالات مشکل نہیں ہیں، سازگار ہیں، آپ چلیں۔ مجبور ہو گئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ، جاتے ہیں۔ ابھی کوفہ ہی پہنچے تھے تو باہر ہی آپ کو روک دیا جاتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد وہ لشکر بھیجتا ہے اور باہر ہی آپ کو روک دیا جاتا ہے، اور وہیں پر پھر مصالحتیں ہونا شروع ہو جاتی ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ بات چیت ہوتے ہوتے 3 شرطیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں، اور یہ شیعہ کی کتب کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک شرط انہوں نے یہ رکھی کہ مجھے مدینہ واپس جانے دو، جہاں سے میں آیا ہوں ادھر میں واپس چلا جاتا ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کی میدان جہاد کے اندر جانے دو، جہاں پہ مسلمان کفار کے خلاف لڑ رہے ہیں، میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ اور تیسری شرط یہ کہ یا تو مجھے شام کی طرف جانے دو، میں یزید کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو رکھ لوں گا، میں بیعت کر لیتا ہوں۔ اب یہ شرطیں عمر بن سعد رحمہ اللہ نے لکھ کر عبید اللہ ابن زیاد کو بھیج دی کہ سیدنا حسین نے یہ 3 شرطیں ہمارے پاس رکھی۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے تیسری شرط مان لی کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو دمشق کی جانب، شام کی جانب ہم بھیج دیتے، جائیں آپ یزید کے پاس۔ اب معاملہ طے ہو گیا آپس میں، عبید اللہ ابن زیاد نے بھی کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ اب وہاں سے آپ چل پڑے۔ اب غور کیجئے، اگر عبید اللہ ابن زیاد یا دیگر لوگوں نے آپ کو شہید کرنا ہوتا تو پھر مصالحتیں نہیں ہوتی، اسی وقت آپ کے اوپر وار کر دیتے اور ادھر ہی کوفہ کے اندر ہی آپ کو شہید کر دیا جاتا، لیکن نہیں، آپ وہاں سے شام والی جانب چل پڑے ہیں۔ کچھ آگے جاتے ہیں، جو کربلا کا مقام ہے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اب وہ جو غدار تھے بیچ کے اندر سبائی، اب ان کو پتہ لگ گیا کہ سیدنا حسین اگر یزید کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو ہماری تو پھر وہ جو ہم نے خطوط لکھے ہیں ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں، یہ سارے ثبوت ان کو مل جائیں گے، اور جب ثبوت ملیں گے تو پھر ہم پکڑے جائیں گے اور ہم قتل کر دی جائیں گے۔ انہوں نے کیا ہے دھاوا بول دیا۔ اور یاد رکھیے شیعہ، جس طرح میں نے آپ کو کہا تاریخ مسعودی اور تاریخ بلازری یہ دونوں شیعوں کی تاریخ ہے، اس کے اندر یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے اندر ایک بھی شامی موجود نہیں تھا، سارے کوفی تھے، ایک بھی شامی ان کی قتل کے اندر، ان کی شہادت کے اندر نہیں۔ بہرحال وہ آتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تاریخ جو غیر منسوب ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی میں نے آپ کو جو بات جو کچھ سندوں کے ساتھ یا جو متفقہ شیعہ اور دوسری تاریخ کے اندر ملتی ہے، واقعہ کربلا میں نے آپ کے سامنے محترم بھائیوں رکھ دیا۔ اب اتنا سا واقعہ ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے ہاں کتنا اس کو بڑھا چڑھا کر، اور پھر کتنا اس کے اندر کن کن کو ہمارے ہاں مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بات درست نہیں ہے، یہ تاریخ کا واقعہ ہے۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ایمان ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، یہ مقام ہر ایک کو اللہ رب العالمین نصیب نہیں کرتے۔ شہادت کے لیے نبی علیہ السلام کیا بار بار اللہ سے دعا کرتے ہیں، وددت، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ کیوں؟ شہادت رتبہ ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی جنت سے واپسی کا نہیں کہے گا، صرف شہید کہیں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دے دے، ہم جاتے ہیں دوبارہ تیرے راستے میں لڑیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں مقام اور عزت اس شہادت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دیا، جو درجات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کیے ہیں، جو مغفرتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعامات جنت کے اندر تیار کر رکھی ہیں، وہ کسی اور مومن کے لیے تیار نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ نے شہید ہونا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ تو اس کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ جانا
یا پھر اس کو آپس میں اس طرح اختلاف کا مسئلہ بنا دینا، لڑائی جھگڑے والا مسئلہ بنا دینا، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں صرف